الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین کرام، حاضرین محترم، واجب الاحترام سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری سلسلے گفتگو جاری و ساری ہے، اور کل کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں کہ کل طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی۔ آج بہتر ہے تو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ گفتگو ہمارا اس منزل پہ ہے کہ ہم تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے سلسلے میں اس کے جو اختتامی آیات ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت پیش کیا گیا، اور آج کی جو شب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب شہادت حضرت امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات کی شہادت کی شب ہے، لہذا جتنی دیر بھی آپ حضرات سے گفتگو ہے، کوشش یہی ہے کہ مولا کے حوالے سے معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ مولا کائنات سن 11 ہجری میں 28 صفر سن 11 ہجری رسول اکرم دنیا سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب گئے تو جانے سے پہلے ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ تھی، غدیر خم کا میدان تھا، اور وہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے آپ نے اپنا جانشین اور خلیفہ علی کو منتخب کیا، اور آپ کی مولائیت کا اعلان کیا گیا، آپ کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور 28 صفر کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد ایک واقعہ اور رونما ہوا، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ جو ظاہر ہوا، جس واقعے کو واقعی ثقیفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ افراد وہ تھے کہ جو رسول اکرم کو چھوڑ کر مدینے کے باہر جو ایک جگہ تھی، اس کے بارے میں نے تفصیلات سے عرض کیا ہے۔ غالباً اگر آپ دیکھیں تو مقدمہ فدق کے حوالے سے جو میں نے تقاریر کی ہے جماعت الثانیہ میں، اس میں تھوڑا سا حوالہ میں نے بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اس میں تھا کہ انتخاب خلافت کس کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کیا جائے۔ حالانکہ علی کو بنایا جا چکا تھا، لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کے وہاں پہ سب لوگ جمع ہوئے۔ وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ بھائی تم کس بات پہ اختلاف کر رہے ہو، تم کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو؟ ابھی غدیر کے اندر کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ علی کو بنایا گیا تھا۔ بلا تمہید میں نے تقریر کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ ایک تو 20 دن سے مسلسل آپ سے گفتگو ہے، دوسرا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اور آج کا پروگرام جو ہے آپ وہ حیدر ٹی وی پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، جو حیدر ٹی وی نیٹ ورک اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی ہمارے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور گوتم پوری مہدی ٹی وی گوتم پوری جو چینل ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا کہ اس کے بعد حالانکہ کہا گیا کہ ابھی غدیر میں کیا ہوا، علی کو بنایا جا چکا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ علی تو ابھی نوجوان ہے، علی تو جوان ہے، اور علی کو کیا معلوم کہ عنان حکومت کیسے سنبھالا جاتا ہے، حکومتیں کیسے سنبھالی جاتی ہے۔ یہ ایک بات کی گئی، پھر اس میں سعد بن عبادہ کو کمبل میں لپیٹ کے لے جانا اور وہ کہنا، اور اس کے بعد جو خلیفہ اول کا خط لکھنا آپ کے باپ کو، باپ کا نے جو خط کا جواب دیا، وہ تاریخ کے صفحات پہ محفوظ ہیں، وہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں، آپ جا کر ان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مطلب 2 واقعے تاریخ میں ہو گئے، ایک واقعہ غدیر، اور اس کے بعد ایک واقعہ ثقیفہ۔ اب آئیے ہم سب مل کے اگر عالم اسلام کے علماء سے پوچھیں، علماء عامہ سے معلوم کریں کہ کیا آپ کو واقعہ غدیر سے کوئی انکار ہے؟ کیا واقعہ غدیر ہوا؟ تو علماء اسلام، علماء عامہ متفق ہو کر یہ جواب دیں گے کہ جی ہوا۔ اب اگر ہم علماء خاصہ سے، اپنے علماء سے، شیعہ علماء سے اگر پوچھیں کہ کیا واقعہ ثقیفہ ہوا، تو بالاتفاق ان کا جواب بھی ہوگا کہ جی ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعہ غدیر سے ان کو انکار نہیں ہے، اور واقعہ ثقیفہ سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ واقعہ غدیر ہوا، ہم مانتے ہیں کہ واقعہ ثقیفہ ہوا۔
کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب میں علماء عامہ سے اس ویڈیو کے ذریعے سے اور حیدر ٹی وی پہ بھی پروگرام دکھائے ان کے مادھیم سے، ان کے ذریعے سے جو تو میری آواز سن رہا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان مجھے بتائے کہ جب واقعہ ثقیفہ ہوا تو کیا رسول تھے، جبرائیل تھے، قرآن تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، نہ، کیونکہ وہ واقعہ رسول کے بعد ہوا تو نہ تو اس واقعے میں رسول شامل ہے، نہ اس واقعے میں جبرائیل شامل ہے، نہ اس واقعے میں قرآن شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے واقعہ غدیر کے بارے میں اگر ہم پوچھیں کہ جب واقعہ غدیر ہوا تو رسول تھے؟ جی ہاں رسول تھے۔ جبرائیل تھا؟ کہ جی ہاں جبرائیل بھی تھے۔ قرآن کی آیات ہے؟ کہ جی ہاں قرآن کی آیات بھی ہے۔ اس کا مطلب دو بڑے اہم ترین واقعات، دو بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ جس میں رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، جبرائیل بھی ہے۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ جبرائیل ہے۔ تو اب عالم اسلام کے سامنے بات ہے کہ کون سا واقعہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے اور کون سا واقعہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، کون سا واقعہ قابل قبول ہے، کون سا قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ذی شعور، ہر عقل مند آدمی ہی جواب دے گا کہ اسی واقعے کو تسلیم کیا جائے کہ جس واقعہ میں خود رسول بھی موجود ہے، جس واقعے میں جبریل بھی موجود ہے، جس واقعے میں قرآن مجید بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیے، اگر ایک ایسی حکومت کے جو کوئی شریف النفس انسان چلا رہا ہو، یعنی ایک شریف النفس انسان حکومت کر رہا ہو، قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کی جا رہی ہو، تو ایسی حکومت کے بعد ایک شریف انسان کا حکومت سنبھالنا آسان ہے۔ توجہ فرمائیے کہ جب آپ کی خدمت عرض کر رہا، ایک ایسی حکومت کہ جو شریف حکومت ہو، قرآن اور سنت کے مطابق چل رہی ہو، اس کے بعد اگر ایک شریف آدمی آتا ہے، انسان آتا ہے حکومت سنبھالنے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ حکومت کو سنبھال لے۔ لیکن اگر آپ سے پہلے جو حکومت ہو، وہ حکومت جو ہے وہ کرپٹ حکومت ہو، بھرشٹ سرکار ہو، تو اس کرپٹ حکومت کے بعد ایک شریف النفس انسان کا آ کر حکومت سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر رسول خدا کے بعد بلا فصل، بغیر کسی گیپ کے اگر علی خلیفہ ہوتے تو اسلام کی صورت دوسری ہوتی، اس کی شکل دوسری ہوتی۔ لیکن رسول کے بعد اور علی تک جو 3 درمیان میں فاصلے آئے ہیں، جو 3 گیپ درمیان میں آئے ہیں، بلکہ جو 3 کرپٹ ترین حکومتیں درمیان میں آئی ہیں، ان جو ہے وہ کرپٹ حکومتوں کے بعد اب علی کا صاحب اقتدار ہونا اور علی کا آ کے حکومت سنبھالنا کوئی آسان نہیں تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کے بعد ہوا، رسول کے جانے کے بعد سب سے پہلے تو رسول ہی کو چھوڑ دیا گیا، لوگ جا کے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب جو برسر اقتدار آئے، جنہوں نے حکومت سنبھالی، تقریباً 25 ایئرس، 25 سال تک جو ہے وہ ایک گیپ رہا درمیان میں، علی اور رسول کے درمیان کا جو گیپ اور فاصلہ ہے وہ تقریباً 25 سال کا ہے۔ 25 سال میں 3 ایسی حکومتیں آئی کہ جن حکومتوں میں اسلام کی صورت کو بدل دیا گیا، سنت نبوی کو بدلا گیا، اور جہاد جیسی عبادت، جہاد ایک عبادت ہے، جہاد جیسی عبادت کی صورت کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جہاد کے لیے اسپیشل فوج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاد کا مطلب کیا؟ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اگر اسلام پہ کوئی حرف آ جائے، اگر اسلام کے اگر مصیبت آ جائے تو پھر اس کے لیے اسپیشل فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا، اگر اسلام خطرے میں ہے تو ہر ایک کے اوپر لڑنا واجب ہے، ہر ایک کو جا کے لڑنا پڑے گا۔ لیکن رسول کے بعد کیا کیا گیا؟ رسول کے بعد ایک اسپیشل فوج بنا دی گئی، یعنی یہ لوگ لڑیں گے، یہ لوگ نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ جہاد کے لیے اسپیشل فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جہاد کا مطلب یہی کہ ہر ایک کے اوپر، جہاد ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جہاد ایسے ہی واجب ہے جیسے روزہ واجب ہے، جہاد ایسے واجب ہے جیسے حج واجب ہے، فردن فردن جو ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے، واجب عینی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل فوج بنا دی گئی، یہ لڑیں گے، یہ نہیں لڑیں گے، یہ رسول کے بعد کیا گیا۔ اگر میں مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں دور حاضر میں،
تو میری مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کچھ کہنے سے پہلے میری بات کو سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں الفاظ کا ذمہ دار ہوں، کسی کی فکر اور سمجھ کا میں ذمہ دار نہیں۔ میں سمجھاؤں کہ جہاد جیسی عبادت کے لیے جو ہے وہ جہاد جیسی عبادت کی صورت بدل دی گئی، جہاد کو صرف مال غنیمت کو لوٹنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، جبکہ جہاد کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لڑیں گے جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں پر ہے، مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد اعلان ہوتا ہے ماتمی دستہ آ کر ماتم کرے۔ کیا مطلب ہم نے ماتمی دستہ الگ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب جو ہے مرثیہ سننے والے یہ لوگ، مولوی صاحب کی تقریر سننے والے یہ، ماتم کرنے والے یہ، ایک الگ دستہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ جو ماتمی دستہ بھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ کہ جو آتے ہیں ماتم کرنے والے نوجوان، وہ مجلس کے باہر اپنا گھومتے رہتے ہیں، جب انہیں آواز دی آتی ہے ماتمی دستہ آ جائے تو وہ اپنے بازو دکھاتے ہوئے اور بال چمکاتے ہوئے اور اپنے جو بائسپس دکھلاتے ہوئے اور باڈی دکھلاتے ہوئے اور اٹھلاتے ہوئے امام بارگاہوں میں آتے ہیں کہ کیا اب یہ کون ہے؟ کہا یہ ماتمی دستہ ہے، یہ ماتم کرے گا۔ کیوں؟ جو ماتم کرنے آئے کہ ان کے لیے مرثیہ سننا ضروری نہیں، ان کے لیے جو ہے عالم کی تقریر سننا ضروری نہیں، یا جو مجلس سن رہے تھے ان کے لیے جو ہے ماتم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حالات، یہ کیا ہوا؟ یہ جہاد کے ساتھ ہی ہوا، یہ لڑیں گے یہ نہیں لڑیں گے، جیسے یہ مرثیہ سنیں گے یہ نہیں سنیں گے، یہ ماتم کریں گے یہ ماتم نہیں کریں گے۔ تو جہاد جیسی عبادت کو بعد رسول مال غنیمت لوٹنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور نئی نئی بدعتیں ایجاد کی گئی، اور ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کی گئی، سنت نبوی کا مکھول اڑایا گیا، سنت نبوی کا مذاق اڑایا جانے لگا، اور نئی نئی بدعتوں کا ایجاد کیا گیا، اور ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کی گئی کہ سختی کے ساتھ ان پہ عمل کیا جانے لگا۔ اور وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، ان بدعتوں پہ سختی کے ساتھ آج بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسی بدعت کے جس کے لیے اب جب ایسے ماحول میں مولائے کائنات برسر اقتدار آتے ہیں تو کیا علی کے لیے آسان تھا کہ وہ آ کے حکومت کو سنبھال لے؟ جب ماحول اتنا پراگندہ کر دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام پڑھیے گا، مولائے کائنات جب حکومت سنبھالی آپ نے حالات کیا تھے؟ میں نے ایک دو مثال پیش کی ہے، بہت ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ بدعتیں ایجاد کی گئی، ایسی بدعتیں سختی کے ساتھ ان پہ عمل۔ مولائے کائنات اب جب برسر اقتدار آتے ہیں، اور آنے کے بعد اسی بدعت کی دعوت مولائے کائنات کو بھی دی جاتی ہے، اور لوگ آنے کے بعد مولا سے کیا کہتے ہیں؟ یا علی جو آپ سے پہلے بزرگ تھے وہ تو حافظ قرآن نہیں تھے، ان کو تو بیچاروں کو پوری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوا، لیکن آپ تو حافظ قرآن ہیں، تو لہٰذا وہ حافظ قرآن نہیں تھے، تو انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ آپ تراویح پڑھائیں، لیکن آپ تو الحمدللہ حافظ قرآن ہے تو کیا آپ پڑھائیں گے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کے صفحات پہ ہے، سنی شیعہ علماء سب نے لکھا، کوئی اختلاف والی بات میں نہیں کر رہا، کہ جب مولائے کائنات کو تراویح جیسی بدعت کی دعوت دی گئی، پلٹ کے علی نے جواب دیا کہ تم مجھے اس بدعت کی طرف دعوت دیتے ہو جس کا شریعت محمدی میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا ہے، ایسی بدعت جس کا شریعت میں کوئی سرے سے وجود نہیں ہے، تم مجھے اس کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پڑھیں گے۔ اب جواب سنیے گا، بڑا گھسا پٹا پرانا جواب کیا تھا کہ جی ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ جب کہا گیا مولا آپ پڑھائیے، علی نے کہا اس بدعت کی طرف دعوت دے جس کا سرے سے وجود نہیں، علی کبھی بھی اس بدعت پہ عمل نہیں کرے گا۔ پلٹ کے کیا گیا؟ ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ نماز تراویح کیا پڑھا جا رہا؟ قرآن۔ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ ٹھیک ہے، صبح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2، 3 پڑھیے، ہے تو نماز۔ روزے کتنے واجب ہے؟ 30، 35 رکھیے، ہے تو روزہ۔ رکھیے نا۔ سورہ الحمد کے بعد کتنا سورے پڑھے جاتے ہیں نماز میں؟ 1، آپ 4 پڑھیے، ہے تو قرآن۔ اگر کوئی یہ جواب دے جو مولائے کائنات کو یہ کہا گیا تھا، میرے عزیزوں، مولا کو بدعت کی دعوت دی جاتی، علی انکار کرتے ہیں، پلٹ کے ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ تو بھائی نماز ہی تو ہے، صبح کی 4 پڑھیے، بڑا ٹھنڈا ماحول ہو رہا ہے، موسم ہے، دل لگ رہا ہے، 2 ہی پہ کیوں رک جاتے؟ 4 پڑھ ڈالیے، ہے تو نماز۔
یہ کہا ہے تو قرآن، تو دیکھیے اللہ کے حکم کے مطابق انجام دینا عبادت ہے، اس سے تجاوز کر جانا عبادت نہیں بغاوت ہے، یہی مولا کائنات نے کہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے نعرے بلند کیے، اور وہ نعرے میں آن دا ریکارڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان لوگوں نے نعرے بلند کیے اور اس بدعت کو انجام دینا شروع کیا۔ تو مولا کائنات نے حکم دیا امام حسن کو، امام حسن درہ لے کر گئے اور جو اس بدعت کو انجام دے رہے تھے ان کے درے مارے، اور درے مار کے کہا کہ نہ یہ بدعت کا وجود نہیں ہے، نہ علی انجام دے گا نہ انجام دینے دے گا، اس لیے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں۔ جب ان لوگوں کے درے مارے گئے تو اب یہ لوگ درے کا آگے بھاگ کر پہنچے شام، اور شام جا کے جب انہوں نے بتایا تو پھر علی کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش کیا کہ علی نہ نماز پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ وہ جو شام میں جب خبر شہادت پہنچی، رک کے مصائب میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، تو کیا کہا علی شہید ہوئے؟ کہاں؟ مسجد کوفہ میں۔ مسجد میں کیا کرنے گئے؟ نماز پڑھنے۔ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ کیوں پروپیگنڈا کیسے؟ ایسی طرح کہ جب ایک بدعت کی طرف علی کو دعوت دی گئی اور علی نے کہا، کوڑے مارے گئے ان کے جو بدعت انجام دے رہے تھے، تو وہ بھاگ کے شام گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ علی نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ علی نماز پڑھنے دیتا ہے۔ تو وہ درے جو کھا کے شام پہنچے، اب یہاں پہ رک کے پیغام دے کے جا رہا ہوں، اشارتاً اور کنایتاً سمجھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ درے کھانے والوں میں سے شاید کوئی جو ہے ہمارے پڑوس میں بھی آ گئے، تو لہٰذا آج انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ عبادت کیا ہے، بدعت کیا ہے، تمیز نہیں ہو پا رہی ہے کہ بدعت کیا ہے، عبادت کیا۔ شاید وہ درہ جو ہے وہ جو امام حسن نے مارے تھے بدعتیوں پہ، شاید ان میں سے کسی کے، ان کے بزرگوں میں پڑا ہوگا، تو آج انہوں نے جا کے پروپیگنڈا کیا کیا کہ علی نہ نماز پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ سنت اور عبادت برابر ہے، توازن، مقابلہ اور مقایسہ کر دیا گیا۔ تو اگر کسی کو عبادت اور بدعت میں فرق نظر نہ آئے تو دنیا میں علماء، خطبہ، ذاکرین کے قلم اور زبان کے درے پڑھیں گے، اور مرنے کے بعد آتشی گرز تو تیار ہے ہی ان کے لیے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہوا مولا کائنات کے خلاف، دعوت دی۔ اب ایسے ماحول میں علی برسر اقتدار آتے ہیں، علی حکومت سنبھالتے ہیں، جبکہ آپ سے پہلے 3 کرپٹ حکومتیں گزر چکی، برشت سرکاریں، کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو تبدیل کر دیا، اس کی سب سے نماز کی شکل میرے عزیزوں بگاڑ دی گئی۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہے بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا کہ 25 سال کے بعد علی جب مصلی عبادت پہ آ کے علی نے نماز جماعت ادا کرائی ہے تو پیچھے سے کیا آواز آئی؟ آج وہ نماز پڑھی جو نبی پڑھاتے تھے، یعنی آج وہ پڑھی جو نبی والی نماز ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب مسخ کر دی گئی، شکل کو بگاڑ کے پیش کر دیا گیا، نماز کی صورت کو بگاڑ دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ آج نبی والی نماز پڑھی ہے، آج وہ نماز ادا کی گئی ہے جو علی نے نماز ادا کرائی تھی۔ اب ایسے ماحول میں میرے مولا آ رہے ہیں حکومت سنبھالنے کے لیے، اور برسر اقتدار میرے مولا آتے ہیں۔ اب جب 25 سال علی خاموش رہے تو پھر کیا ضرورت تھی مولا کائنات کو آ کے حکومت سنبھالنے کی؟ کیوں آئے آپ برسر اقتدار؟ کیوں آپ نے خلافت کو سنبھالا؟ تو اس کا جواب مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خود دیا، اور مولا کائنات نے کہا، کیا کہا مولا نے کہا کہ جب حقدار کا حق نہ مارا جا رہا ہو اور لوگ شکم سیری پہ آمادہ نہ ہو تو ایسے میں اہل علم اور اہل حق کو چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں، قیام کرے۔ مولا کائنات نے بتایا کہ اب ایسی حکومت آ گئی کہ نہ کسی حقدار کا حق مارا جائے گا اور نہ لوگ شکم سیری پہ آمادہ ہوں گے۔ تو مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد مولا نے یہی کہا کہ میں سنت نبوی اور قرآن کے مطابق عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ ہر اختلاف والی بات میں عرض کرنا، سنی علماء سب متفق ہے کہ مولا کائنات نے آ کر کہا کہ میں عمل کروں گا قرآن پہ۔ مولا نے کہا کہ میرے بھائی کی سیرت تمہارے سامنے ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔
سیرت شیخین پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن اور ہے، سیرت نبی اور ہے، سیرت شیخین اور ہے۔ ورنہ علی کہہ دیتے کہ قرآن، رسول اور یہ سیرت بھی، لیکن علی نے قرآن کو الگ کیا، اپنے بھائی کی سیرت کو الگ کیا، کہ ان پہ عمل ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ میرے عزیز و مولائے کائنات کا یہ ماحول، جہاد جیسی عبادت کو بدل دیا گیا، نماز جیسی عبادت کی صورت کو بدل دیا گیا۔ جتنے عاملین تھے، گورنر جو مقرر کیے گئے تھے، آپ ان سب کے جتنے بھی گورنر مقرر کیے گئے تھے پہلی خلافت کے دور، دوسری خلافت کے دور، تیسری خلافت کے دور میں، جنہیں معزول کیا گیا، جنہیں مقرر کیا گیا، آپ ان سب کی ہسٹری پڑھ ڈالیے گا میرے کہنے سے، یا علماء سے پوچھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی سازش کے تحت، یہ میں نے امام حسن کی تقریر میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، معاویہ ابن ابو سفیان کو گورنر بنایا گیا تھا شام کا۔ وہ پوری ایک پری پلان سازش کے تحت بنایا گیا تھا، نہ کہ وہ حقدار تھا اس کا۔ سازش یہ تھی کہ معلوم تھا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آیا ہے، اور جب اسے بنا دیں گے تو ہاشمیوں سے مقابلہ کرنے میں گریز نہیں کرے گا، بالکل کھل کے سامنے آئے گا۔ اسی سازش کے، بڑی گہری سازش کے تحت اسے شام کا، کیوں؟ اس لیے کہ شام کے مسلمان 9 مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنے نئے نئے مسلمان، اتنے بیوقوف تھے شامی کہ وہ معاویہ کو کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدن، اور وہ خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا ایسا مجھے کہو۔ اتنے بیوقوف لوگوں پر ابن سفیان، معاویہ جیسے حاکم کو مقرر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ تاکہ وہ اسی حساب سے ان کو گائیڈ کرے گا، اور پھر یہ لوگ مقابلے پہ آئیں گے علی کے، اولاد علی کے۔ اب سازش کے تحت بنایا گیا، اور یہی کیا ہوا؟ بچہ، چھوٹا سا بچہ، بکری کا بچہ، بچے کو لا کے دیا جاتا۔ اب بچہ جو ہے اس سے کھیلتا تو بچے کی فطرت آپ جانتے، مانوس ہو جاتا۔ جب اسے اچھی طرح سے مانوس ہو جاتا تو چہرہ ڈھک کے آتا گھوڑے پہ سوار، بچے کو چھین کے چلا جاتا۔ بچہ روتا، اس کے جانے کے بعد دوسرا آ جاتا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ وہ بکری کا بچہ چھین لیا۔ کہا اچھا سفید رنگ کا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا جو آیا تھا اس نے چہرے پہ نقاب اوڑھی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا گھوڑے پہ سوار تھا؟ کہا ہاں۔ یعنی ساری نشانیاں کنفرم کرنے کے بعد کہتا تھا نعوذ باللہ میں نے ابھی علی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اب اس بچے کے دل میں کیا ہوگی کہ نعوذ باللہ کہ علی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، کہ بچہ، یہ حکومت صحیح ہے کہ جو بچہ دیتی ہے، علی صحیح نہیں اس لیے کہ وہ چھین لیتا۔ یہ کیا؟ مولائے کائنات کے خلاف بغاوت، سازش۔ قافلے جاتے تھے، نقاب پوش آ کے ان کو لوٹ لیتے، اور لوٹنے کے بعد ایک اعلان کرتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی، اور یہ کہہ کے بھاگ جاتے۔ پھر حکومت جو ہے ان کے نقصان کی بھرپائی کر دیتی۔ اب ان کے دل میں کیا آتا قافلے والوں کے کہ علی نے ہمیں لوٹا ہے اور اس نے ہمارے نقصان کی بھرپائی کی ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں۔ اب یہ ماحول بنایا جا رہا تھا مولائے کائنات کے خلاف میرے عزیزو۔ اب وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ جو مطالب رہ گئے، ابھی کل کے 21 رمضان کا دن ہمارے پاس ہے تو کوشش کریں گے جو مطالب رہ گئے یہ اور مولا کائنات کا وصیت نامہ مکمل ترین کل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کی بس یہ ہے کہ مرض میں نے کہا کہ یہ ماحول ہے، سمجھیے گا، میں نے خالی ہیڈ لائنز بتائی آپ کو، ورنہ مولا کائنات کی سیرت پہ میں نے پورا اشرا آپ کی دعاؤں سے پڑھا ہے، سیرت امیر المومنین کے اوپر، اس کو پورا میں نے تفصیل سے بیان کیا اس کو۔ تو مولا کائنات جب ظاہری خلافت آتی ہے، اب مولا کائنات کی شہادت کے 100 افسانے گڑے گئے، 100 افسانے۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے یہ؟ جس عورت کو بیچ میں لایا جاتا ہے، قطام یا قطامہ، کون ہے وہ؟ اس کا بارے میں جا کے شجرہ دیکھے کہ کون ہے وہ۔ قطام کون ہے؟ بنی امیہ، خاندان بنی امیہ سے ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے اس کا۔ اس کو درمیان میں لایا گیا، کیوں؟ تاکہ حاکم شام کو بچا لیا جائے، اس کے چہرے پہ نقاب، کیونکہ قتل علی کا جو ہے وہ پورا الزام ڈال دیا جائے عبد الرحمن کے سر، اور حاکم شام کو بچا لیا جائے، درمیان میں عورت کو لیا ہے۔ عجیب بات ہے، عقلوں میں پتھر پڑے، ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کیا کہا کہ صاحب مہر میں مانگا گیا علی کا سر، مہر میں۔ تو کیا اس عبد الرحمن کو پتا نہیں تھا کہ جب میں علی کو قتل کر دوں گا تو پھر بعد میں بچوں گا نہیں، مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ یا تو یہ کہو کہ وہ شادی کر کے آیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ صاحب مہر میں مانگا گیا تھا اور اس نے کہا کہ بعد میں تیرے سے شادی کروں گی،
کیوں؟ یہ سب سازش ہے میرے عزیزو، سمجھیے گا، بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے حاکم شام کو، کیونکہ اس کی طرف سے حملہ ہوا تھا نا، تو اس کو بچانے کے لیے ایک عورت کو درمیان میں لیا ہے تاکہ عبد الرحمن کے سر برائی کا ٹھیکرا پھوٹے قتل علی کا، وہ بچ جائیں۔ یہ پوری سازش کی گئی تھی قتل میں بھی میرے مولا کے۔ اب وقت ہوتا تو تفصیل سے بیان کرتا، 100 سے زیادہ افسانے آپ کو ملیں گے۔ ایک عبد الرحمن کو باقاعدہ نہیں، اس کا موجود ہے کہ جب کتام سے اس نے، یہ ساری کتابوں میں موجود، ورز کر رہا، عبد الرحمن نے جب کتام سے کو آفر کیا شادی کا، اس نے کہا کہ مجھے علی کا سر چاہیے، تو اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ تو نے مجھے وہی کام میرے سپرد کیا ہے جس کے لیے میں یہاں پر بھیجا گیا۔ توجہ فرمائیں گے میرے عزیزو، میں عرض کر رہا ہوں، وہ ظاہر سی بات ہے ذرا سا آواز میں آپ کو دقت ہو سکتی ہے، تو آپ ٹیکنالوجی ہے وہ کبھی کبھی فیل بھی رہتے ہیں اور آپ اس کی طرف متوجہ رہیں گے۔ میں عرض کر رہا کہ جب اس سے کہا، اس نے آفر کیا شادی کا، اس نے کہا علی کا سر چاہیے، اس نے کیا کہا؟ قسم خدا کی تم نے مجھے وہی کام دیا ہے جس کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا۔ اس کا مطلب اسے باقاعدہ تیار کر کے بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے 2 مصنوعی قاتل، آرٹیفیشل قاتل تیار کیے گئے، جنہوں نے اسی وقت میں ایک پہ نے حملہ کیا حاکم شام پہ، ایک کے حملہ کیا عمر بن عاص میں۔ وہ 2 ناکام ہو گئے، عبد الرحمن کامیاب ہو گیا۔ کیا کہنے تاریخ، اب کبھی تاریخ پڑھیے گا انصاف کے ساتھ، بغض علی کا چشمہ ہٹا کے پڑھے لوگ تو معلوم ہو دنیا کو کہ کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو جاتا ہے حملے میں، اور وہ 2 ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ کہا جائے کہ صاحب دیکھیں اگر علی پہ حملہ ہوا تو ان پہ بھی تو ہوا ہے۔ تو یہ ساری سازشیں تھی، وہ پلاننگ تھی، پوری پلان تھا مولا کائنات کا۔ اسی پلان کے تحت پھر مولا کائنات، کیا کہنے میرے مولا امیر کے، اور کیا آج شب شہادت ہے میرے مولا کی، لہٰذا وہ 4 مصائب کے جملے بھی آپ حضرات کی خدمت پیش کیا تھا کہ حق کی گریہ ادا ہو جائے، اور میرا مولا بستر علالت پہ ہے، ضربت لگی ہوئی ہے سر پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان 1441 ہجری ہے، وہ 40 ہجری کا رمضان تھا کہ جب کائنات سے جانے لگا ہے میرا مولا۔ 18 رمضان جب آئی تو میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے تو عزاداران امام جو مجھے سن رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی، میں سب سے کہوں گا کہ ہم سب ہاتھ جوڑ کر اپنے مولا سے معافی مانگے کہ مولا ہمیں معاف کر دیجیے گا، اس سال ہم آپ کا تابوت نہ اٹھا سکے۔ مولا ہم وعدہ کرتے اگر سال آئندہ حالات سازگار رہے تو ہم آپ کا تابوت ضرور اٹھائیں گے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مولا کا تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اپنے مولا کا جنازہ ہم نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام، 18ویں رمضان جب آتی ہے، میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے مہمان، افطار کا وقت جب آیا ہے، ایک بار چاہنے والی بیٹی ہے نا، روایتیں کہتی ہے کہ ایک پیالے میں دودھ ہے، نمک اور روٹی لا کے رکھا۔ ہاں چاہنے والی بیٹی تھی، لیکن بلا کے کہا کہ ام کلثوم، کیا تم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 نعمتیں جمع کی گئی ہو؟ ہر ایک بار باپ کی محبت دل میں عمر کے جب آئی، بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا تو ایک بار علی نے کہا ام کلثوم نمک کو رہنے دو، دودھ لے جاؤ۔ اس لیے کوفے میں نہ جانے کتنے یتیم بچے ایسے ہیں کہ جنہیں دودھ نصیب نہیں ہوتا، یہ دودھ ان یتیم بچوں کو پلا دے۔
اللہ اکبر۔ عزاداران امام روایتیں بیان کرتی ہے، ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، ام کلثوم بی بی خود کہتی ہے کہ پوری رات بابا نے بے چینی میں گزاری ہے، بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، ایک بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہاں وہ وقت قریب ہے کہ جب میری داڑھی میرے خون کے سر کے خون سے رنگین کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہے بڑی بے چینی میں میرے مولا نے وہ رات گزاری، اور جب رات گزری 19 رمضان کی جب صبح آئی، میرا مولا جب گھر سے نکلا ہے تو سب سے پہلے دروازے کے کنڈے میں کمر کا پٹکا جو اٹکا تو کلثوم آگے بڑھی کہ بابا آج مسجد نہ جائیے، اس لیے کہ نیک فال تو نہیں ہوتا۔ اب جو صحن خانہ میں آئے تو جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی انہوں نے علی کا راستہ روکا، ایک بار علی زمین پہ بیٹھے مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ام کلثوم نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کلثوم یہ تیرے بابا کا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے مولا آج مسجد نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امام روایتیں کہتی ہے ایک بار کہا ہے ام کلثوم ان مرغابیوں کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا، میرا مولا مسجد کوفہ پہنچتا ہے اپنے قاتل کو نماز کے لیے اٹھا تھا۔ میرا جملہ یاد رکھنا، جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی برداشت نہ کرے وہ کبھی اپنے چاہنے والے کو بے نمازی برداشت نہ کرے گا۔ ابن ملجم کو اٹھایا کہ اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ اذان ہوئی، میرے مولا گلدستہ اذان پہ پہنچ کے خود اذان کہتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے، پہلی رکعت ہے، ارے شیر خدا نے سر کو سجدے میں رکھا۔ ابن ملجم نے وہ تلوار جو زہر میں بجائی تھی، کائنات کے امیر کے سر پہ تلوار لگتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار میرا مولا خون میں غلطا مسجد کوفہ کی محراب میں پڑا ہوا، امام حسن آگے بڑھے، نماز تمام ہوئی۔ ایک بار نماز تمام ہونے کے بعد امام حسن نے کمر میں ہاتھ ڈالا، ایک بازو حسین نے پکڑا، ایک بازو محمد حنفیہ نے پکڑا۔ علی نے دیکھا کہ حسن رو رہے، ایک بار کا حسن ارے ابھی رو گریا نہ کرو، تمہارا بابا ابھی زندہ ہے، علی ابھی زندہ ہے۔ ایک بار حسین کو روکتے، حسین نہ رو علی ابھی زندہ ہے، محمد نہ رو علی زندہ ہے، اے میرے عباس ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ والیہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ عزاداران امام روایتیں کہتی ہے کہ مسجد کوفہ سے لے کے گھر تک علی اپنے بیٹوں کو روکتے رہے کہ رونے کی ضرورت تو نہیں، ابھی علی زندہ ہے۔ وہ علی جو مسجد سے لے کے گھر تک اپنے بیٹوں کو رونے سے روک رہا تھا، اس نے گھر میں جب زینب کو دیکھا تو میرا مولا خود رونے لگا۔ اللہ اکبر، میرا مولا رونے لگا۔ حسن چاہنے والوں سے کہہ دو کہ چلے جائے، علی نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک جائے۔ ارے زینب ام کلثوم نے بابا کو گھیر لیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، رونے لگے کہ باہر ایک مرتبہ روایتیں یہی تو کہتی ہے کہ دو لوگوں کو یاد کیا، اپنے دو بیٹوں کے بارے میں علی نے پوچھا، ابن ملجم کو بھی پکڑ کے لایا جا چکا تھا، علی کے سامنے قاتل آ گیا، ایک بار پوچھا حسن میرا عباس نظر نہیں آ رہا، میرا غازی کہاں ہے؟ عباس نے کہتے کہ تلوار کو بے نیام کیے تھا۔ ایک بار حسن نے کہا عباس بابا نے بلایا ہے، عباس نے تلوار کو پیچھے چھپایا کہ قاتل بھی پکڑا جا چکا،
اب اپنے بابا کے قاتل سے انتقام لوں گا۔ علی نے آنکھیں کھول کے عباس کو دیکھا، اپنا جلال عباس کے چہرے پہ نظر آیا۔ کہا عباس، کہا جی بابا، کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا دے۔ اللہ اکبر، ابا یہ میرے مولا کی سیرت ہے کہ میرے قاتل کو پانی تو پلا، میرے قاتل کو شربت تو پلا دے۔ ایک عباس کو یاد کیا، ایک اپنے بیٹے حسین کے بارے میں پوچھا، اے میرے لال حسن، میرا حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک بار حسین غریب آئے، اپنے بابا علی سے لپٹ گئے۔ ایک بار جب لپٹے تو علی نے دانت کو سر پہ رکھ کے کہا حسین ابھی تیرا بابا زندہ ہے۔ اب حسین مظلوم نے ازادار و عجیب جملہ کا، بابا جب نانا دنیا سے گئے تھے تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، جب اماں دنیا سے گئی تھی تو آپ نے سینے سے لگایا، لیکن جب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے تو ہمیں سینے سے کون لگائے گا؟ ارے حسین کو کتنی آرزو تھی کہ جب سر سے باپ کا سایہ اٹھے تو کوئی سینے سے لگانے والا ہو، کوئی دلاسا دینے والا ہو۔ ہاں مولا حسین کربلا میں کسی اور کی بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی 4 سال کی سکینہ جب یتیم ہوئی تو کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا، کوئی ردا چھینتا تھا۔ بچی کہتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد یتیم۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم